اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر و ناصر و معین یا صاحب الزمان ادرکنا ولا تہلکنا بحق جدتک الزہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان یعنی اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ماہ رمضان یعنی خدا ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ ایک آیت کے بدلے پورے قرآن کے پڑھنے کا اجر دے رہا ہے تاکہ وہ ہمیں بتا سکے کہ وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم صبح میں بھی اٹھو، وہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم سو بھی جاؤ تب بھی تم میرے قریب رہو گے، تم سحری میں اٹھ بھی جاؤ گے تب بھی اس کا یہ مطلب ہوگا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بار بار جو عبادتوں کا حکم دیا ہے کہ شب قدر تم رات بھر جاگو، تم یہ دعا پڑھو، تم یہ دعا پڑھو، تم رات میں یہ دعا پڑھو، تم رات کی تاریکی میں میرے پاس آؤ، تم صبح میں میرے پاس آؤ۔ یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ ہے جو ہم سے بات کرنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ ہم اس سے گفتگو کریں، ہم اس سے ملاقات کریں، ہم اس کے قریب جائیں، جو یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس مہینے میں معافی مانگ کر میرے قریب آ جائے۔ یہ اس کا عشق ہے، اور اس عشق کو ہم نے دیکھا ہے دعائے ابو حمزہ صومالی میں امام سجاد کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے کے ذریعے۔ دعائے ابو حمزہ صومالی کا ایک ایک جملہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ امام سجاد کس قدر اللہ سے عشق کرتے ہیں، اس لیے کہ جس طرح سے دعا مانگی گئی ہے، جس طرح سے اللہ سے بات کی گئی ہے اس دعا میں، وہ ایک ایک جملہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جملے فقط ایک عاشق ہی کہہ سکتا ہے۔ اور پھر امام سجاد اپنی عاشقی کو اللہ کی بارگاہ میں بیان کرتے ہوئے دعا مانگتے ہیں، جہاں ہم نے کل دعا ختم کی تھی کہ خدا ہمیں اپنی نگرانی میں رکھنا، اپنی حفاظت میں رکھنا، خود سے دور نہ کرنا۔ اور پھر دعا آگے بڑھتی ہے، اور آج مولا سجاد عرض کرتے ہیں اللہ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدایا مجھے اس سال اور ہر سال حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرما، الہی امین، اور زیارت قبر رسول اور ائمہ طاہرین کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ان مشاہد مقدسہ اور مقامات شریفہ سے دور نہ رکھنا۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اگر ہم ماہ رمضان میں پڑھی جانے والی تمام دعاؤں کی طرف نظر کریں تو غالباً ہر دعا میں یہی دعا ملتی ہے کہ خدا اس سال اور ہر سال حج پر بلانا، ہر سال زیارت پر بلانا، ہر سال 40 کا سفر نصیب کرنا۔ یہ ہر سال کی جو دعا مانگی جا رہی ہے، ہم ایک عام انسان کی طرح اگر سوچیں تو کیا یہ ممکن ہے ایک عام انسان کے لیے کہ وہ ہر سال حج بیت اللہ کے لیے جائے؟ ممکن نہیں ہے نا، بڑا سخت ہے، بڑا دشوار مرحلہ ہے کہ ایک انسان، ایک عام زندگی گزارنے والا انسان ہر سال حج کے لیے جائے۔ اس کے باوجود امام سجاد یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ تم اللہ سے مانگو کہ وہ ہر سال تمہیں حج پر بلائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام سجاد پہلی وجہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو اس کی قدرت میں یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو ہر سال حج پر بلائے۔ اس کی قدرت میں نہیں ہے؟ بے شک اس کی قدرت میں ہے۔ اور کتنے ایسے ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے اور وہ ہر سال جاتے بھی ہیں۔ دوسری وجہ کیوں مولا کہہ رہے کہ تم ہر سال حج کی توفیق مانگو؟ اس لیے کہ تم اگر ہر سال حج کی توفیق مانگو گے تو وہ ایسا ہے کہ جو مانگتا ہے اسے وہ دیتا ہے، عطا کرتا ہے، اس لیے کہ اس نے خود کہا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ ہر سال حج کی توفیق مانگنے پر اگر اس نے ہر سال مکے میں نہیں بھی بلایا تو تمہارے ہی وطن میں وہ تم سے کچھ ایسے کام لے گا جس کا ثواب حج کے برابر ہوگا، کچھ ایسی نیکیاں وہ تم سے کروائے گا جس کا ثواب حج کے برابر ہوگا، کیونکہ ہم نے دعا میں مانگا ہے، ماہ رمضان میں مانگا ہے، اور وہ ماہ رمضان میں ہمیں مہمان بلاتا ہے۔ کسی عام انسان کو تو اللہ مہمان نوازی میں نہیں بلائے گا نا۔
کہ تم میرے مہمان بن جاؤ۔ اس نے اس مہینے میں ہر مسلمان کو مہمان بلا کر بتایا کہ میرا ہر بندہ میرے لیے خاص ہے، میرا ہر بندہ میرے لیے بہت اہم ہے، میرے ہر بندے کی محبت مجھ پر واجب ہے، میں ہر بندے سے محبت کرتا ہوں۔ ہاں، یہ اللہ نے ہمیں پیغام دیا، لہٰذا ہم اللہ سے دعا کرتے خدا اس سال اور ہر سال ہمیں حج کی توفیق عنایت فرما۔ اور پھر مولا آگے دعا کرتے ہیں، دعا کے جملے: پروردگار ایسی توفیق توبہ دے کہ پھر گناہ نہ کروں، اور ایسے خیر عمل، خیر کا حوصلہ دے کہ شب و روز تجھ سے ڈرتا رہوں اور تمام زندگی نیکیوں پر عمل پیرا رہوں۔ پروردگار جب یہ کہتا ہوں کہ اب میں آمادہ ہو گیا ہوں اور تیار ہو کر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں اور تجھ سے مناجات شروع کر دی، تو مجھے نماز میں نیند آنے لگتی ہے اور مناجات میں لذت محسوس نہیں ہوتی، اور جب میں سوچتا ہوں کہ اب میرا باطن درست ہو گیا ہے اور میری منزل توابین سے قریب تر ہو گئی ہے، تو کوئی نہ کوئی مصیبت آڑے آ جاتی ہے اور میرے قدموں میں لغزش پیدا کر دیتی ہے اور تیری خدمت کی راہ میں حائل ہو جاتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو نے مجھے اپنے دروازے سے ہٹا دیا ہے، اپنی خدمت سے دور کر دیا ہے، یا اپنے حق کا خیال نہ کرنے والا دیکھ کر دربار سے الگ کر دیا ہے، یا اپنی جانب سے کنارہ کش پا کر مجھے چھوڑ دیا ہے، یا جھوٹوں کی صف میں دیکھ کر نظر انداز کر دیا ہے، یا نعمتوں کا شکر گزار نہ پا کر محروم کر دیا ہے، یا مجلس علماء سے الگ دیکھ کر ترک کر دیا ہے، یا غافلوں میں دیکھ کر رحمتوں سے مایوس کر دیا ہے، یا اہل باطل کا ہم نشین پا کر انہی کے حوالے کر دیا ہے، یا میری آواز کو ناگوار قرار دے کر اپنی بارگاہ سے دور کر دیا ہے، یا میرے جرائم اور گناہ کا بدلہ دے دیا ہے، یا میری بے حیائی کی سزا دے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ روایات کے جملے ہیں کہ جب تمہیں عبادتوں میں لذت آنے لگے تو تم یہ سمجھ لو کہ اللہ تم سے راضی ہے، تم یہ سمجھ لو کہ تمہاری عبادتیں قبول ہو رہی ہیں۔ لیکن جب عبادتوں میں لذت محسوس نہ ہو، تو امام سجاد اس دعا میں بتا رہے ہیں کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ مجھے عبادت میں لذت نہیں آ رہی، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو نے مجھے اپنے دربار سے نکال دیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ تو نے اپنے دروازے سے مجھے باہر کر دیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ تو نے مجھے میری بے حیائی کی سزا دے دی ہے۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، وہ معاف کر دیتا ہے۔ ہم پھر گناہ کرتے ہیں، ہم پھر مجلس حسین میں جاتے ہیں اور پھر ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ میں پھر معاف کرتا ہے۔ ہم پھر گناہ کرتے ہیں اور پھر مصلی پر آتے ہیں، پھر معافی مانگتے ہیں، پھر وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر ہمیں توبہ کرنے کا بھی جی نہیں چاہتا، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ عبادتوں میں بھی مزہ نہیں آتا۔ اس وقت ایسا لگنے لگتا ہے کہ اب خدا ہماری بے حیائی کی سزا میں دے رہا ہے، اب خدا نے ہمیں دھتکار کے نکال دیا ہے۔ خدا تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، ہمیں کبھی اپنے دربار سے باہر نہ نکالنا، اس لیے کہ اگر ہم تجھے بھول بھی گئے تو تیری عظمت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی، لیکن اگر تو نے ہمیں بلا دیا تو نہ دنیا ہماری رہ جائے گی، نہ آخرت میں ہمارا کوئی سہارا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مولا آگے دعا کے جملے اس طرح سے عرض کرتے ہیں کہ بہرحال اب بھی تو معاف کر دے، تو حیرت کی بات نہیں ہے کہ مجھ سے پہلے بھی کتنے گناہ گاروں کو تو معاف کر چکا ہے۔ تیرا کرم مقصرین کے انتقام سے بالا تر ہے، اور میں تیرے فضل کی پناہ چاہتا ہوں، تیرے غضب سے تیری رحمت کی طرف بھاگ کر آیا ہوں، تیرے معافی کے وعدے کی وفاداری کا امیدوار ہوں، تیرا فضل وسیع ہے اور تیرا حلم عظیم ہے، تو اعمال کا بدلہ لینے سے بالا تر ہے۔ پروردگار میں کیا، میری بساط کیا، اپنے فضل و کرم سے عطا کر، اپنے عفو کو شامل حال کر دے اور میری پردہ پوشی سے عزت عطا کر، اور اپنی مہربانیوں کی بنا پر سرزنش سے درگزر فرما۔ ہم یہاں خدا سے کہہ رہے ہیں، خدا
تیرے غضب سے بھاگ کر تیری رحم کی طرف آیا ہوں، تیری رحمت کی طرف آیا ہوں۔ اے معبود حقیقی، ایک بندہ اگر تیری پناہ لینے آیا ہے تو کیا تو اسے سزا دے گا؟ ہم سوال کر رہے ہیں اللہ سے، خدا اگر اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں کہ کیا تو ہمیں قبول نہیں کرے گا؟ کیا تو ہمیں اپنے دروازے سے باہر نکال دے گا؟ اے پروردگار، کیا تو ہمیں بھگا دے گا؟ جبکہ بڑی امید لے کر تیری رحمت کی جانب آئے ہیں۔ خدایا خدایا خدایا، بس اتنا کہنا ہے معبود، اس ماہ رمضان کم سے کم تو ہمیں قبول کر لینا، اپنی رحمت سے تو ہمیں معاف کر دینا۔ پروردگار عالم، تیرا فضل بڑا وسیع ہے، تیرے فضل میں، تیرے کرم میں، تیرے خزانوں میں کسی کی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے معبود۔ یقین ہے کہ تو ہمیں معاف کر دے گا۔ اور پھر اللہ کو ہم ایک بار یاد دلا رہے ہیں، مولا ہمیں اس میں تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہ سے کہو کہ تم کون ہو۔ اللہ کو یاد دلا رہے ہیں کہ اس نے پہلے ہم پر کتنا کرم کیا ہے، کتنا احسان کیا ہے۔ اور پھر مولا اس طرح سے فرماتے ہیں کہ خدا سے کہو پروردگار، میں تیرا وہی بچہ ہوں جسے تو نے پالا ہے، میں وہی جاہل ہوں جسے تو نے علم دیا ہے، میں وہی گمراہ ہوں جسے تو نے ہدایت دی ہے، میں وہی پست ہوں جسے تو نے بلند کیا ہے، میں وہی خوف زدہ ہوں جسے تو نے امان دی ہے، میں وہی بھوکا ہوں جسے تو نے کھلایا ہے، میں وہی پیاسا ہوں جسے تو نے سیراب کیا ہے، میں وہی برہنہ ہوں جسے تو نے لباس پہنایا ہے، میں وہی فقیر ہوں جسے تو نے غنی بنایا ہے، میں وہی ضعیف ہوں جسے تو نے قوت دی ہے، میں وہی ذلیل ہوں جسے تو نے عزت دی ہے، میں وہی مریض ہوں جسے تو نے شفا دی ہے، میں وہی سائل ہوں جسے تو نے عطا کیا ہے، میں وہی گناہگار ہوں جس کی تو نے پردہ پوشی کی ہے، میں وہی خطا کار ہوں جسے تو نے سنبھالا ہے، میں وہی نادار ہوں جسے تو نے بکثرت عطا کیا ہے، میں وہی کمزور ہوں جس کی تو نے مدد کی ہے، اور میں وہی نکالا ہوا ہوں جسے تو نے پناہ دی ہے۔ ہم خدا سے ایک محبت بھری شکایت کرتے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں، خدا دیکھنا میں وہی بیچارہ بندہ ہوں، میں وہی ہوں کہ جسے بھوک لگی تھی تو نے کھانا کھلایا، جسے پیاس لگی تھی تو نے پانی پلایا، میں وہی بچہ ہوں جس کا تو رب ہے، تو نے پالا ہے، تو نے زندگی دی ہے، تو نے شکم مادر میں بھی پالا، دنیا میں آنے کے بعد بھی تو ہی کرم کرنے والا ہے۔ اے معبود حقیقی، سب کچھ تو نے کیا، تیرے فضل و کرم سے زندگی گزاری ہے خدا۔ بس اتنا بتا دے کہ اب اگر تو ہمیں اپنے دربار سے نکال دے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، دنیا نے ہمیں ٹھکرا دیا ہے، پوری کائنات میں ہمارا کوئی اپنا نظر نہیں آتا، کوئی مخلص دوست نہیں ہے، کوئی خالص چاہنے والا نہیں ہے تیرے سوا۔ معبود، دنیا نے تو نکال دیا ہے، کیا تو بھی اپنے دربار سے نکال دے گا؟ جبکہ میں تیرا بچہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تو نے پالا ہے۔ خدا تو اپنے دربار سے ہمیں باہر نہ نکالنا، معبود تو ہمیں قبول کر لا۔ دنیا نے ٹھکرا دیا مگر تو اپنی دربار سے ہمیں نہ ٹھکرانا معبود، تو ہمیں ضرور اپنے دربار میں جگہ عنایت فرمانا۔ اور پھر مولا آگے دعا میں کہتے ہیں، میں وہی ہوں جس نے تنہائی میں تجھ سے حیا نہیں کی اور مجمع میں تیرا خیال نہیں کیا، میرے مصائب عظیم ہیں، میں نے اپنے مولا کی شان میں گستاخی کی ہے، میں نے آسمان و زمین کے خدائے جبار کی مخالفت کی ہے، میں نے گناہ کے لیے رشوت دی ہے، میں نے گناہ کے نام پر تیزی سے سبقت کی ہے، میں وہی ہوں جسے تو نے مہلت دی تو میں سنبھلا نہیں،
پردہ پوشی کی تو میں نے حیا نہیں کی، گناہ کیے ہیں تو بڑھتا ہی چلا گیا، اور تو نے نظروں سے گرا دیا تو کوئی پرواہ نہیں کی، پھر بھی تو نے اپنے حلم سے مہلت دی اور اپنے پردے سے میرے عیبوں کو چھپاتا رہا، جیسے تجھے کسی چیز کی خبر ہی نہیں ہو کہ میں کیا ہوں، اور مجھے گناہوں کے عذاب سے اس طرح سے بچایا جیسے تجھے شرم آ گئی ہو۔ یعنی میں ایسے بے حیا بن گیا، اس طرح سے میں گناہ کرتا رہا کہ بس تو اس طرح سے چھپا دیا، تو نے اس طرح سے میرے گناہوں کو، کہ ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے تو حیا نہیں آئی لیکن تجھے میرے گناہوں سے شرم آ گئی اور تو نے میرے گناہوں کو چھپا دیا ہے۔ تو مہلت دیتا چلا گیا، میں گناہ کرتا چلا گیا، میں نے گناہوں کے لیے رشوت دی، یعنی کیا، یعنی گناہوں کے لیے کبھی کبھی میں نے پیسے بھی خرچ کیے، میں نے اپنی طاقت بھی خرچ کی، میں نے اپنی جسمانی قوت بھی خرچ کی، گناہ کی طرف تیزی سے بڑھتا رہا، اور اس کے باوجود بھی تو مجھے معاف کرتا رہا۔ کیوں معاف کرتا رہا؟ اس لیے کہ اللہ 3 دروازے کبھی بند نہیں کرتا، ایک توبہ کا دروازہ، دوسرا شکر کا دروازہ، اور تیسرا دعا کا دروازہ۔ یہ تینوں دروازے اللہ ہمیشہ کھول کر رکھتا ہے، اور اگر اس ماہ رمضان میں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور ہم نے توبہ نہیں کی، ہم نے معافی نہیں مانگی، تو پھر نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ معذرت چاہتے ہیں بہت، نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان جب اپنے گناہوں کو دیکھے گا تو خون کے آنسو روئے گا۔ ہم سوچیں ذرا کہ ہم قیامت میں جب اپنے گناہ دیکھ کر خون کے آنسو روئیں گے تو کیا وہ خون کے آنسو ہمیں بخشوا سکیں گے؟ کیا وہ خون کے آنسو ہمارے کام آ سکیں گے؟ وہ خون کے آنسو اس وقت ہمارے کوئی کام نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت میں توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، اب قیامت میں اللہ کے ہاں صرف حساب و کتاب ہوگا۔ مگر نبی نے دوسرے مقام پر یہ بھی فرمایا کہ روز قیامت 2 آنکھیں مسکرائیں گی، رونے سے بچ جائیں گی، چمکدار ہوں گی، روشن ہوں گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے گناہوں سے خود کو بچا لیا ہے، اور ایک وہ آنکھ جو گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں روئی ہے۔ یہ 2 آنکھیں ہیں جو خدا کی بارگاہ میں رونے سے بچ جائیں گی۔ تو اگر ہماری آنکھوں کو ہم نے گناہوں سے نہیں بچایا ہے، یہ وہ آنکھیں نہیں بن سکی ہیں جو گناہوں سے بچتی ہیں، تو کم سے کم اس مہینے میں گناہوں پہ رونے والی آنکھیں بنا لیں، اور گناہوں پہ روئیں، سجدے میں جا کر روئیں، دعا کے وقت پہ روئیں، مصلی پہ بیٹھ کے روئیں، اور اگر رونا نہ آئے تو آئیں کربلا کی سرزمین پر، حسین غریب کا آخری سجدہ یاد کریں، وہ آخری لمحہ یاد کریں۔ ہائے امام حسین کا آخری سجدہ، امام حسین کی وہ غربت، امام حسین کا وہ پیاسا خشک گلا، جناب زینب کبریٰ کی وہ فریاد، شمر کا وہ مسکرانا، وہ کند خنجر چلانا، اور مولا کی غربت کو یاد کر کے، کربلا کے مصائب کو یاد کر کے جب رونا آ جائے، آنکھوں میں آنسو آ جائے، تب اللہ کی بارگاہ میں کہیں خدایا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، خدا تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں درگزر فرما۔ اور پھر مولا آگے عرض کرتے ہیں، پروردگارا میں نے جب بھی گناہ کیا ہے تو میں تیری خدائی کا منکر، یا تیرے حکم کا معمولی سمجھنے والا، یا تیرے عذاب کے لیے آمادہ، یا تیرے وعدہ عذاب کی توہین کرنے والا نہیں تھا، بلکہ صورتحال یہ تھی کہ گناہ سامنے آیا اور نفس نے اسے آراستہ کر دیا، خواہشات نے غلبہ پا لیا، اور بدبختی نے ساتھ دے دیا، تیری پردہ پوشی نے سہارا دے دیا، اور میں گناہ کر بیٹھا۔ کیا فرماتے ہیں مولا کہ پروردگار عالم، یہ جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں
وہ تیری دشمنی میں نہیں ہوئے ہیں، وہ اس لیے نہیں ہوئے کہ ہمیں تیرے عذاب پر یقین نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں ہوئے کہ ہم تیری عداوت میں ہیں، یہ گناہ ہم سے اس لیے نہیں ہوئے کہ ہم تیرے حکم کے منکر تھے یا تیرے عذاب کے وعدے کی ہم توہین کر رہے تھے. نہیں، ایسا نہیں ہے. خدا ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، خدا ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں. بس ہوتا یہ ہے کہ جب گناہ سامنے آتا ہے تو ہم نفس کو بچا نہیں پاتے. شیطان گناہ کو سجا سجا کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اور ہم گناہ کی جانب بڑھ جاتے ہیں. خدا کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہماری عادت بن چکے ہیں اور اس عادت کی وجہ سے ہم اس گناہ کو چھوڑ نہیں پاتے. تو یقین کر کہ ہم تیرے عاشق ہیں، ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں. خدا تیری دشمنی میں گناہ نہیں کیا ہے، عادت کی بنا پر ہو گیا ہے، نفس کی پیروی کے بنا پر ہو گیا ہے. خدایا اب اپنے فضل و کرم سے تو ہمیں معاف فرما. اللہ پھر آگے فرماتے ہیں اب تو ہی بتا کہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں تو تیرے عذاب سے کون مجھے بچا سکتا ہے اور کل کون چھٹکارا دلا سکتا ہے. اور اگر تو نے نا امید کر دیا تو کس سے امید وابستہ کروں گا. میرے سارے اعمال تیرے نام اعمال میں محفوظ ہیں اور تیرے کرم و وسعت رحمت کی امید نہ ہوتی تو میں انہیں یاد کر کے مایوس ہو چکا ہوتا. لیکن تو سننے والا ہے، امیدوں کا بڑھ لانے والا ہے. پروردگار دین اسلام کے حقوق، قرآن کی حرمت، رسول عربی، قرشی، ہاشمی، مکی، مدنی کی محبت کے واسطے سے تجھ سے قربت چاہتا ہوں. میرے اس انس کو وحشت سے تبدیل نہ فرما. دنیا اور میرا اجر ان لوگوں جیسا قرار نہ دینا جو کہ کسی اور کی پرستش کرتے ہیں. اس لیے کہ ایک قوم نے صرف جان بچانے کے لیے اسلام اختیار کیا تھا تو نے ان کا مدعا بھی پورا کر دیا، اور ہم تو دل و جان سے ایمان لائے ہیں تاکہ تو ہمیں معاف کر دے. تو اب ہماری امیدوں کو پورا فرما اور ہمارے دلوں میں بھی اپنی آس کو ثابت کر دے، اور ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو گمراہی سے محفوظ رکھنا. ہمیں رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے. خدا سے کہہ رہے ہیں خدا ہمارے نامہ اعمال تیری بارگاہ میں محفوظ ہیں. فرشتے ہر وقت ہمارے اعمال کو تیری بارگاہ میں پہنچاتے ہیں، لیکن ہم تیرے حبیب کا واسطہ دے کر، اس کی محبت کا واسطہ دے کر تجھ سے فریاد کرتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے. اس لیے کہ تو وہ ہے کہ ایک ایسی قوم بھی تھی کہ جس نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے ایمان کا اظہار کیا تھا کہ ہم با ایمان ہے، کلمہ پڑھ لیا تھا صرف اس لیے کہ جان بچ جائے. تو نے اسے بھی عطا کیا تھا، اس قوم کو بھی تو نے کہیں نہ کہیں نوازا تھا رحمتوں سے. لیکن پروردگار عالم ہمارا ایمان تو دل سے ہے، ہم نے دل سے ایمان کو قبول کیا ہے، ہم دل سے تیرے نبی پر ایمان لائے، تیرے قرآن پر ایمان لائے، تیرے اہل بیت پر ایمان لائے. تو کیا تو ہم پر رحم نہیں کرے گا؟ اگر ایک دکھاوا کرنے والے پہ تو رحم کر رہا ہے تو ہمارے دل میں تیرے حبیب کی بے انتہا محبت ہے. تیرا وہ حبیب کہ جس کا تو عاشق ہے، پوری کائنات تیری عاشق ہے، اور تو نبی کریم کا عاشق ہے. تو پوری کائنات کا محبوب ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے محبوب ہے. کیا مقام اور کیا منزلت ہے. ہم انہی کے وسیلے سے تجھ سے فریاد کرتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے کہ تو نے ان سے اتنی محبت کی کہ جس وقت حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا تھا کہ موسیٰ فلاں مقام پر میرا ایک بندہ نیک بندہ مر گیا ہے، موسیٰ تمہیں جانا ہے، غسل و کفن تمہیں کرنا ہے، جنازہ تمہیں اٹھانا ہے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں خدا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. آئے جب اس علاقے پر جہاں اللہ نے بتایا تھا کہ میرا نیک بندہ مر گیا، لوگوں سے پوچھتے ہیں یہاں پہ کوئی نیک انسان مر گیا ہے؟ لوگ کہتے نہیں یہاں پہ تو کوئی نیک انسان نہیں مر گیا. اللہ سے پوچھا پروردگار یہی ایڈریس ہے؟
یہی علاقہ ہے جہاں وہ مر گیا؟ اللہ کہتا ہے ہاں موسیٰ یہ وہی جگہ ہے جہاں وہ میرا نیک بندہ مر گیا. لوگوں سے پھر پوچھا کہ یہاں پہ کوئی نیک بندہ اللہ کا مر گیا؟ لوگوں نے پھر کہا نہیں، یا اللہ کا کوئی نیک بندہ نہیں مر گیا. حضرت موسیٰ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ یہاں پہ کوئی مرا ہے، کوئی انسان یہاں پہ مر گیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں ایک گناہگار مر گیا ہے. نبی موسیٰ نے پوچھا وہ گناہگار کہاں ہے جو مر گیا؟ لوگوں نے جواب دیا وہ اتنا گناہگار تھا کہ ہم نے اس کے لاشے کو دفن کرنا بھی صحیح نہیں سمجھا، ہم نے اسے دور علاقے سے جا کر پھینک دیا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا مجھے وہاں لے چلو. لوگ وہاں لے کر آئے، اس کا لاشا پڑا ہوا تھا. حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا خدا اسی کی بات کر رہا ہے؟ اللہ نے کہا ہاں میں اسی کی بات کر رہا ہوں. اللہ لیکن یہ سارے کے سارے تو قوم والے کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہگار تھا. کہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے. پروردگار تو کہہ رہا ہے کہ تیرا نیک بندہ ہے. کہاں یہ بھی صحیح ہے. معبود مجھے سمجھا دے کہ تیرا نیک بندہ کیسے ہے. اللہ نے جواب دیا موسیٰ یہ بڑا گناہگار تھا، بہت خطا کار تھا، لیکن اس کی ایک عادت مجھے پسند تھی، اور وہ عادت یہ تھی کہ جب بھی یہ توریت کو کھولتا تھا، توریت میں جب میرے حبیب کا نام دیکھتا تھا، میرے حبیب کا نام دیکھ کر اسے چومتا تھا، ان پر صلوات پڑھتا تھا، اسے سینے سے لگاتا تھا. بس یہ جو اس کی ایک ادا تھی نا کہ یہ نام محمد کو چومتا تھا، نام محمد پہ صلوات پڑھتا تھا، میں نے اس کی اس ایک ادا کی وجہ سے، یہ ایک محمد سے جو محبت کرتا تھا اس محبت کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. آئے خدا سے کہے پروردگار عالم اگر کوئی ایک گناہگار ایک محمد سے محبت کرے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. خدا دیکھ تو صحیح ہمارے دل میں تیرے 14 محمد کی محبت ہے. ہم ایک نہیں 14 کے پیار کرنے والے ہیں، 14 سے محبت کرنے والے ہیں. خدا اگر ایک محمد سے پیار کرنے والے کو تو اس طرح سے معاف کر سکتا ہے تو جس کے دل میں 14 کی محبت ہے، 14 کا عشق ہے، اور جس کے دل میں آخری محمد، وہ محمد جو دنیا میں آنے کے بعد عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دے گا، جو توحید کا پرچم لہرائے گا، اس کی محبت ہے، اور اس کے انتظار میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. خدا کیا تو اس پر رحم نہیں کرے گا؟ کیا تو اسے معاف نہیں کرے گا؟ عجب نہیں اللہ کی آواز آئے یہ وہی 14 ہے، یہ وہی میرے خاص ولی ہیں کہ جن کی محبت سے میں ہر گناہ گار کو معاف کر دوں گا. بے شک اہل بیت کی محبت گناہوں کو جلا دیتی ہے، بے شک اہل بیت کی محبت گناہوں سے بچا لیتی ہے، بے شک اہل بیت کی محبت صراط سے پار کرا دے گی، بے شک اہل بیت کی محبت جہنم سے نجات دے دے گی، بے شک اہل بیت کی محبت خدا کے قریب کر دے گی، بے شک اہل بیت کی محبت گناہوں سے پاک کر دے گی. معبود تجھے حضرت زہرا اور ان کی اولاد کا واسطہ دیتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار عالم ہمیں معاف کر دے معبود. الاف الاف الاف. مولا پھر آگے عرض کرتے ہیں دعا میں اور کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم عاشق ہیں نا، اہل بیت کے عاشق ہیں، ہم نبی کے عاشق ہیں، لہٰذا اسی عاشقی کا واسطہ دے کر اپنی دعاؤں کو آگے بڑھاتے ہوئے دعا کے جملے اس طرح سے کہ پروردگار تیری عزت کی قسم ہے اگر تو جھڑک بھی دے گا تو ہم تیرے دروازے سے نہیں جائیں گے. پروردگار تیری عزت کی قسم ہے اگر تو جھڑک بھی دے گا تو ہم تیرے دروازے سے نہیں جائیں گے، تجھ سے آس نہیں توڑیں گے. ہمارے دل کو تیرے کرم کا یقین ہے اور ہمیشہ تیری وسیع رحمت پر اعتماد ہے. میرے مالک، بندہ مالک کو چھوڑ کر کدھر جائے گا اور مخلوق خالق کے سوا کس کی پناہ لے گا. پروردگار تو
زنجیروں میں بھی جکڑ دے گا اور مجمع عام میں عطا سے انکار بھی کر دے گا، اور لوگوں کے درمیان لوگوں کو ہمارے عیب سے آگاہ بھی کر دے گا، اور ہمیں جہنم کا حکم بھی دے دے گا، اور اپنے نیک بندوں سے اگر تو الگ بھی کر دے گا تب بھی تجھ سے امید نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کے بعد بھی تجھ سے امید لگا کے رکھیں گے، اور تیری معافی سے، معاف کرنے کی ادا سے آس نہیں توڑوں گا، اور تیری محبت کو دل سے نہیں نکالوں گا۔ میں کہ تیری نعمتوں کو اور دار دنیا میں تیری پردہ پوشی کو فراموش نہیں کر سکتا ہوں، تیری نعمتوں کو ہم نہیں بھول سکتے۔ خدایا میرے دل سے محبت دنیا کو نکال دے اور مجھے اپنے منتخب بندے خاتم النبیین کے ساتھ قرار دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے خدا، نکال دے ہمارے دل سے دنیا کی محبت کو، اس لیے کہ دنیا کی محبت ہمیں غفلت میں رکھتی ہے، دنیا کی محبت ہمیں ہدایت نہیں لینے دیتی، دنیا کی محبت، دنیا کی عاشقی ہمیں گمراہی کے راستے پہ لے جاتی ہے۔ خدا تیرے نبی کی محبت، تیرے نبی کی اولاد کی محبت ہمیں ہدایت دیتی ہے، ہمیں تیرے قریب لاتی ہے۔ لہٰذا بس بڑی یاد آ رہی ہے آج تیرے آخری نبی کی آخری نشانی امام زمان کی، امام مہدی کی۔ خدا ان کی محبت ہمارے دلوں میں اس طرح سے ڈال دے کہ پھر دنیا کی کوئی چیز ہمیں اچھی نہ لگے، پھر دنیا کی کسی چیز سے ہمارا دل نہ لگے۔ معبود حقیقی انہی کی محبت کے سہارے کی وجہ سے ہم یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ تو نکال بھی دے گا تب بھی نہیں جائیں گے تیرے دربار، تو جھڑک بھی دے گا تب بھی تیرے در پہ بیٹھے رہیں گے، تو زنجیروں میں جکڑ دے گا تب بھی امید لگائے رکھیں گے۔ یہ کیوں ہے امید؟ کہ تو ہمارے عیب کو آشکار کر دے گا تب بھی امید رکھیں گے، تو زنجیروں میں جکڑ دے گا تب بھی امید رکھیں گے، تو جہنم کا حکم دے دے گا تب بھی امید رکھیں گے۔ یہ کیوں؟ کس بنا پر امید رکھیں گے؟ کس بنا پر؟ کیونکہ اہل بیت نے کہا ہے، کیونکہ حضرت زہرا نے کہا ہے کہ جب تک اپنے چاہنے والوں میں سے، اپنے حسین کے عزادار میں سے ایک ایک کو میں بخشوا کر جنت میں نہ لے جاؤں گی تب تک زہرا جنت میں نہیں جائے گی۔ یہ جو اہل بیت نے وعدہ کیا ہے نا ہم سے کہ ہم تمہیں تمہارے بنا جنت میں نہیں جائیں گے، ہم تمہیں بخشوائیں گے، ہم تمہاری شفاعت کروائیں گے، اس محبت کے بنا پر، اس وعدے کے بنا پر ہم اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں خدا نہیں جائیں گے، تیرے نکال دینے پر بھی نہیں جائیں گے، تیرے جھڑک دینے پر بھی نہیں جائیں گے، جہنم کا حکم دے دینے پر بھی ہم نہیں جائیں گے، ہم کھڑے رہیں گے، ہم کھڑے رہیں گے، کیونکہ ہمیں شفاعت پر یقین ہے، ہمیں اہل بیت کی شفاعت پر بھروسہ ہے۔ ان کی محبت نے ہمیں دنیا میں بھی بلند کیا ہے، ان کی محبت ہمیں آخرت میں بھی بخشوا لے جائے گی انشاءاللہ۔ خدا اس محبت کو ہمارے دلوں میں برقرار رکھنا۔ معبود حقیقی اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں اس ماہ رمضان میں ضرور عطا کرنا۔ پروردگار عالم آخری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانی جو پس پردہ ہے ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خداوند کریم ان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار ساری عبادتوں کی قبولیت کا دار و مدار بس اس چیز پر ہے کہ نبی کی بیٹی راضی ہو جائے، علی کی زوجہ راضی ہو جائے، حسنین کی ماں راضی ہو جائے۔ خدا حضرت زہرا کو ہم سے راضی ہو خوشنود فرمانا، معبود تو ہم سے راضی ہو جانا۔ اور پھر ایک بار یہی کہیں گے زندگی ایمان پر دی ہے، خاتمہ ایمان پر کرنا۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سورہ فاتحہ کی التماس۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور دعائے ابو حمزہ صومالی کا نذرانہ چہار معصومین بارہ امام پنجتن پاک شہیدان کرب و بلا اسیران کرب و بلا و یتیمان کرب و بلا خصوصاً مولا سجاد کی بارگاہ اقدس میں عطیہ کرتے ہیں. اس کے طفیل میں جو بھی ثواب ہو جملہ مرحوم مومنین والمؤمنات، تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین کی ارواح کو، خصوصاً جو لوگ ہمیں سنتے ہیں جن کی جانب سے اس درس کو آرگنائز کیا گیا ہے، معبود ان کے تمام مرحومین کی ارواح کو بخشنے. خداوند کریم مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، مرحومین کو جوار حسین میں جگہ عنایت فرمانا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.